السلام علیکم دوستو. آج کل خیبر پختونخوا میں مائنز اینڈ منرلز بل 2025 کا بڑا چرچا ہے، اور یہ تنازع جب سے شروع ہوا، خاص طور پہ خیبر پختونخوا کی تقریباً تمام جماعتوں نے جس انداز میں، ان کے اکثر ارکان نے جس انداز میں اس کی مخالفت کی، اس سے مجھے دو کتابیں یاد آ گئیں. ایک تھی اینرکی، جو کہ لکھی برطانوی تاریخ دان ولیم ڈلرمپل نے، اور دوسری کتاب تھی ششی تھرور کی. ایک تھیسس تھا وہ، این ایرا آف ڈارکنس، یعنی تاریکی کا ایک دور. اب دونوں کتابوں میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے عروج و زوال پر تحقیق کی گئی، اظہار خیال کیا گیا، اور بتایا گیا کہ کس طرح اس کمپنی نے لوٹ مار کر کے، بڑی سخت پالیسیاں اختیار کر کے، اور جنوبی ایشیا پر برطانوی راج کی راہ ہموار کی. اس پہ میں آتا ہوں بعد میں. پہلے بات کرتے ہیں جو مائنز اینڈ منرلز بل ہے. یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خیبر پختونخوا میں پہلے ہی خیبر پختونخوا مائنز اینڈ منرلز ایکٹ 2017 سے موجود ہے. یعنی اس وقت ایک پالیسی لائی گئی تھی، اور اس ایکٹ کے ذریعے تازہ ترین بل، جو اس کی بتایا گیا کہ بہتر شکل ہے، 4 اپریل کو صوبائی اسمبلی میں پیش کیا گیا. اور نتیجہ کیا تھا، رد عمل کیا تھا، اکثر پارلیمانی اراکین کا، انہوں نے اس کی کاپیاں پھاڑ دیں، کیونکہ یہ کہا گیا کہ یہ کہیں اور سے آیا، اس پہ ہم نے دستخط نہیں کرنے ہیں، بحث مباحثہ کیے بغیر، صلاح مشورے کے بغیر. مشیر خزانہ مزمل اسلم صاحب نے کہا کہ اس بل کے حوالے سے کہ اس وقت صوبے میں معدنیات کی کوئی 3500 سے زائد کانیں ہیں، اور نئے قانون سے، یعنی جب مائنز اینڈ منرلز ایکٹ یا جو بل ہے وہ باقاعدہ ایکٹ بن جائے گا 2025 کا، تو اس سے 1000 سے زائد مزید کانوں پر کام شروع ہو جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وجہ تنازع کیا تھی، کیوں اکثر پارلیمانی اراکین جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے اس پہ سیخ پا ہو گئے. اس کی وجہ سے کیوں پی ٹی آئی بذات خود اندرونی طور پہ خلفشار کا تقسیم کا شکار ہو گئی ہے. یعنی بل نے پارٹی کو بھی تقسیم کر دیا ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہوا کیا کہ اس کی وجہ سے تمام پارٹیاں متحد ہو گئی ہیں. یعنی پارٹی کے اندر تو وہ لوگ ہیں جو کہ حکومت کا حصہ ہیں، فیڈریشن کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا چاہتے ہیں، اور ہر حکم بجا لانے کے خواہش مند ہیں تاکہ ان کی زندگیاں آسان رہیں. لیکن دوسری طرف مسلم لیگ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے اکثر ارکان کا یہ خیال ہے کہ یہ بل کم از کم اس میں ترامیم ضرور ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس میں وفاقی مائننگ ونگ کا ذکر کیا گیا ہے، جس کا تعلق ہے وزارت پیٹرولیم سے، اور اس کو بھی حصہ دینے کی اس میں بات کی گئی ہے، کردار دینے کی بات کی گئی ہے. حالانکہ یہ براہ راست 18ویں ترمیم میں طے کی گئی باتوں سے متصادم ہے، کیونکہ اس میں کانکنی کا شعبہ ایک صوبائی موضوع ہے. پھر بل کے سیکشن 6 کی ذیلی دفعہ آئی، جو لائسنسنگ اتھارٹی کے اختیارات اور کام کاج سے متعلق ہے. اس میں کہا گیا کہ یہ اتھارٹی، یعنی جو مائنز اینڈ منرلز اتھارٹی قائم کی جائے گی، معدنی سرمایہ کاری کی سہولت فراہم کرنے والی اتھارٹی کی سفارشات پر عمل کرے گی، اور لائسنسنگ اتھارٹی کے اختیارات اور افعال کے سلسلے میں وفاقی معدنیات ونگ کی تجاویز پر عمل درآمد کر سکتی ہے. اب اس میں
جب لائسنسنگ اتھارٹی کی بات آ جاتی ہے تو یہ پھر وفاقی حکومت کا شعبہ ہے کہ بیرونی دنیا سے جو کوئی بھی یہاں پہ آ کے ایکسپلوریشن کرنا چاہے گا، کانکنی کرنا چاہے گا، تو لائسنسنگ اتھارٹی وفاق کے پاس ہے، منسٹری آف پیٹرولیم کے پاس ہے جو کہ آئل اینڈ گیس کے لائسنسز دیتی ہے۔ اس طرح سیکشن 19 منرل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن اتھارٹی کے قیام کی بات کرتا ہے۔ حالانکہ موجودہ جو خیبر پختونخوا مائنز اینڈ منرل ایکٹ 2017 جو قانون ہے اس کی، جس کے تحت پہلے ہی کام ہو رہا ہے لیکن اب اس کی حیثیت تبدیل کی جا رہی ہے کہ اتھارٹی کے 7 ارکان ہیں جن کے سربراہ صوبائی وزیر معدنیات ہیں، تاہم بل میں 5 صوبائی وزراء کی شمولیت کے ساتھ اراکین کی تعداد 14 تک بڑھانے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ چیئرپرسن کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو بطور شریک رکن مدعو کر سکتا ہے۔ اب اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں لیکن لگتا یہ ہے کہ جتنا شور شرابہ اٹھا ہے اس کے بعد اس میں کچھ ترامیم ہو جائیں گی، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے صحافیوں کو یہ بتایا کہ حکومت یعنی صوبائی حکومت کو اس وقت تک اسے اسمبلی میں پیش نہیں کرنا چاہیے جب تک پی ٹی آئی کے بانی عمران خان جیل سے رہائی کے بعد اس کی منظوری نہیں دیتے، جبکہ دوسری طرف سے یہ خبر سننے میں آ رہی ہے کہ عمران خان کی بذریعہ ضمانت رہائی بھی مشروط کر دی گئی ہے اس بل کی منظوری سے۔ اس میں کس حد تک حقیقت ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے جب مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ ہوتے ہیں تاکہ کوئی درمیانی رستہ تلاش کیا جا سکے۔ سابق ایک صوبائی وزیر ہیں شکیل احمد، انہوں نے بھی منع کیا ہے کہ یہ بل آپ پیش نہ کریں، اگر ہم نے کسی کے کہنے پہ یہ غلطی کر دی تو ہماری آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے جو SIFC ہے، اس کی طرف سے آیا ہوا یہ بل آپ مسترد کر دیں۔ یہ کہ اخبار میں میں دیکھ رہا تھا، آج اخبار میں یہ خبر چھپی ہوئی تھی۔ اب یہ تمام باتیں سن کے تو میرے ذہن میں وہ ایسٹ انڈیا کمپنی یاد آ گئی مجھے، جس نے 1757 میں سیاسی کنٹرول حاصل کرنے کے بعد بنیادی طور پہ بھارت میں یہ لوگ تاجر کے طور پہ آئے تھے، تجارت کرنے آئے تھے، لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے خصوصی دستے بنائے۔ یہاں پاکستان میں بھی پرائیویٹ سیکیورٹی بہت ہے، اور ان پرائیویٹ سیکیورٹی دستوں کے ذریعے آہستہ آہستہ انہوں نے سیاسی ایوانوں تک رسائی حاصل کی اور اجارہ داریاں قائم کیں، تجارتی کنٹرول حاصل کیا۔ ابتدائی طور پہ تو ایک ٹریڈنگ مونوپلی تھی، لیکن آہستہ آہستہ ٹیکسٹائل، مسالے، سالٹ، پیپر، چائے، افیون جیسی اشیاء پر اپنا کنٹرول بڑھایا۔ انہیں قیمتیں خود مقرر کیں ایسٹ انڈیا کمپنی نے۔ اکثر ظاہر خریدتے تو وہ بہت سستی تھے اور پھر مہنگی بیچ دیتے تھے۔ جو ہندوستان کے اندر جو پیمنٹس وہ کرتے تھے، جو ٹیکس تھے وہ بہت زیادہ تھے، لیکن اس کے باوجود سستے داموں اشیاء خرید کے زیادہ منافع کے لیے انگلستان برآمد کر دی جاتی تھیں۔ اب سیاسی طاقت کے حصول کے لیے کمپنی نے زمینی محصولات کی وصولی کے ایسے نظام کو نافذ کیا جو اکثر حد سے زیادہ اور پیچیدہ ہوتے تھے۔ نتیجہ اس کا کیا ہوتا تھا کہ آپ نے اپنے حصے کا منافع کما لیا، بٹور لیا، جبکہ جو کسان اس میں انوالو ہوتے تھے وہ ویسی غریب کے غریب بھوک کے مارے رہ جاتے تھے۔ اس طرح برطانوی مینوفیکچرنگ کو فروغ دینے کے لیے کمپنی نے عملی طور پر مقامی یعنی ہندوستانی صنعتوں کو تباہ کیا، خاص طور پر ٹیکسٹائل کو نقصان پہنچایا، انہیں ان کی کیپیسٹی بڑھنے نہیں دی۔ برطانیہ میں داخل ہونے والے ہندوستانی سامان پر محصولات عائد کیے، جبکہ برطانوی سامان کو ہندوستان میں کم یا بغیر ٹیرف کی اجازت دلوائی۔
اب یہ تھا پارلیمنٹ کے ذریعے ہوتا تھا کہ خصوصی آپ ایگزمپشنز حاصل کرتے ہیں. اس طرح کے نتیجے میں غربت میں اضافہ ہوا، بے روزگاری بڑھتی رہی، عام لوگوں کی زندگی جو ہے اس میں بہتری کوئی نہیں آئی. البتہ یہ کام اور انہوں نے ضرور کیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے کہ جو افیون بھارت میں جنوبی ایشیا میں اگائی جا رہی تھی وہ چین بھیج دیا کرتے تھے. یعنی انہوں نے وہاں چین یہ افیون بھیجتے تھے، وہاں سے چائے خریدتے تھے. برطانوی ارکان پارلیمنٹ کو بھی انہوں نے رشوتیں بھی دیں من پسند فیصلوں کے لیے، مالی مراعات کے لیے، جس کو کہتے ہیں نا استثناء، ٹیکس ایگزمپشنز، سبسڈیز، وہ حاصل کرنے کے لیے. چونکہ ہندوستان کے فیصلے تو برطانیہ میں ہوتے تھے، تو ہندوستان سے جڑے ہوئے جتنے بھی فیصلے کروانے کے لیے یہ باقاعدہ وہاں رشوتیں دیا کرتے تھے برطانوی ارکان پارلیمنٹ کو. اس کو لابنگ بھی کہتے ہیں. یہ ششی تھرور نے بھی لکھا اور ولیم ڈلرمپل نے بھی لکھا کہ براہ راست فیصلہ سازی پہ اثر انداز ہونے کے لیے وائسرائے ہوتا تھا بھارت میں، اس کے ساتھ تعلقات، وائسرائے کے ذریعے پھر برطانوی حکمران ملکہ کے ساتھ اور پارلیمانی اراکین کے ساتھ تعلقات، اور بنیادی طور پہ آپ سیاسی جو رشوتیں دیتے تھے، حکومت میں شامل افسران کو بھی رشوتیں ملتی تھیں کیونکہ انہوں نے دستخط کرنے ہوتے تھے. تو بحیثیت مجموعی 1947 تک جو ایک ششی تھرور نے ایک اپنا اندازہ لگایا ہے کہ کوئی 45 خرب ڈالر کے برابر اشیاء جو ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی اور برطانوی راج کے ذریعے بھارت سے برآمد کی گئی برطانیہ کو. نتیجہ بھارت میں کیا تھا؟ ماحولیاتی انحطاط، غربت، بے روزگاری، سماجی اور اقتصادی ناہمواری. اب یہ ایسٹ انڈیا کمپنی 1874 میں ختم کر دی گئی، لیکن اس وقت تک بھارت میں برطانوی راج کی بنیاد ڈال دی گئی تھی. اور کس طرح؟ وہ یہ کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو، یعنی ڈیوائڈ اینڈ رول کے اصول پہ پھر جتنے پرنسلی ریاستیں تھیں بھارت کے اندر ان پہ بھی باری باری پھر قبضہ کیا گیا، اور بڑے منظم طریقے سے بھارت کے ثقافتی سیاسی ورثے کو برباد کیا، لوٹا، اور وہ لوٹ مار اقتصادی شعبے تک، مینوفیکچرنگ، ٹیکسٹائل اور جو مائننگ تھی، اس طرح زرعی شعبہ، جو کچھ یہاں ہو رہا تھا اس کا بہترین حصہ برطانیہ جا رہا تھا. اس وقت ایک راولیٹ ایکٹ بھی ہوتا تھا. راولیٹ ایکٹ کو بنیادی طور پہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا کہ اگر آپ نے کچھ کیا جو کہ بھارت اور راج کے مفادات کے خلاف ہے تو آپ کو بغیر وارنٹ کے، بغیر کسی عدالتی کارروائی کے کئی ہفتے اب سے بے جا میں رکھا جا سکتا ہے. پاکستان میں بھی اس طرح کے بہت سارے قوانین بنے ہیں. اب وہ یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے جو کہ بہت سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے، اس میں ایگریکلچر بھی ہے، اس میں ٹورزم بھی آ گیا ہے، اس میں ابھی یہ مائننگ اتھارٹی کی جو بات ہو رہی ہے وہ بھی آ گیا ہے. سو آپ زراعت، معدنیات، ٹورزم، ڈیفنس میں تو ویسے ہی ہیں. تو کیا یہ ایک متوازی نظام حکومت نے جنم لے لیا ہے پاکستان میں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی صورت میں؟ اگر یہ موجود ہے تو پھر اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا جو پلاننگ کمیشن ہے، ہمارا ایک بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے، اور ہمارے اسی طرح کچھ اور بھی ادارے ہیں جن کا بنیادی کام ہی انویسٹمنٹ پروموشن ہے. تو اگر اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے ذریعے ہی پاکستان میں کام ہونا ہے تو اس میں یہ باقی جو شعبے ہیں وہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ڈپلیکیشن آف جابس ہے، اس کی کیا ہمیں ضرورت؟ کیا پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھارت میں جو برٹش راج تھا اس کا نتیجہ بھارت کے لیے کیا تھا؟ نقصانات، فائنینشیل نقصانات، غربت،
اور سماجی ناہمواری، کیونکہ برٹش راج بھی بالکل ایسے ہی چل رہا تھا، بھارت کو چلا رہا تھا جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی بھارت کو چلاتی رہی۔ اور اس میں ہوتا کیا تھا کہ آپ پیٹرنیج کے ذریعے، خصوصی مراعات کے ذریعے اپنا کاروبار بڑھانے کی اور اپنا سیاسی اقتدار یا سیاسی کنٹرول قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تمام کا لب لباب کیا ہے کہ برٹش راج برطانیہ میں بغیر سماجی اتفاق رائے کے، شراکت داری کے بغیر، جس کو انکلوژن کہتے ہیں، اور اتفاق رائے یعنی کنسنسس اس میں نہیں تھا، اور سب سے بڑی بات رول آف لا کے تقاضے پورے نہیں کرتا تھا۔ سماجی اور سیاسی انصاف کے تقاضے اس نظام کے ذریعے پورے نہیں ہو رہے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ 1947 میں بالآخر 6 7 8 سال کی مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی جدوجہد کے بعد برطانیہ کو بھارت چھوڑنا پڑا۔ تو جب تک سماجی انصاف، اتفاق رائے اور شراکت داری نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی نظام دیرپا نہیں ہو سکتا۔ بہت بہت شکریہ۔